بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سکردو پریس کلب کے ذمہ داران، عہدیداران اور ساتھ ساتھ میر اسلم سہر صاحب اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان کے قائدین، اسپیشلی حاجی اکبر تابان صاحب، سیکرٹری جنرل PMLN گلگت بلتستان، انجینئر انور صاحب، منسٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر، ساتھ عباس صاحب ہمارے ٹکٹ ہولڈر، بشیر صاحب سابقہ صدر استور اور ٹکٹ ہولڈر، میرے دائیں طرف میجر امین صاحب سابقہ منسٹر، اور شیردین میر صاحب جو ہمارے بانیوں میں سے ہیں گلگت بلتستان PMLN کے، اور محمد خان صاحب ہمارے PMLN کے مشہور شخصیت ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے میرے دوستوں بھائیو، السلام علیکم۔ ہمارے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے کا مقصد، پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر مسلم لیگ نون کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بیسیکلی مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور قائد اعظم کے زیر سرپرستی اس جماعت نے قربانیاں دے کے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی تھی، اور اسی سے متاثر ہو کے گلگت بلتستان کے لوگوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اور ڈنڈوں کے ذریعے سے اپنے زور بازو سے ڈوگرا راج سے لڑ جگڑ کے اس علاقے کو آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ تو وہ میں تاریخی اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تاریخ سے تو آپ بخودی آگاہ ہیں آپ سب، لیکن ہم جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی اور چیف آرگنائزر پلس سینئر نائب صدر ہیں PMLN کی، ان کی انتھک محنت کوششوں سے گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی میگا پروجیکٹ، میں اس لیے ان چیزوں کو لانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ غلط فہمیاں بھی پیدا کرتے ہیں، مختلف جو ہمارے اپوننٹ پارٹیاں ہیں یا ہمارے جو مخالفین ہیں، لیکن آپ سب کو پریس کے ہمارے جتنے بھائی ہیں یہاں موجود ہیں، ان سب کو یہ پتہ ہے کہ جیسے سکردو ایکسپریس وے ہے، یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ایک تحفہ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی سکردو کے ہمارے بھائیوں کے لیے جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، انہوں نے، اور سابقہ اسپیکر صاحب ہیں ہمارے ناشاد صاحب، اس کی بڑی محنت ہے اس ایکسپریس وے کے لیے۔ اسی طرح گجر ایکسپریس وے ہو یا نلتر ایکسپریس وے ہو، دیامر باشا ڈیم ہو، جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں، ہاسپٹلز ہوں، یونیورسٹیز ہو، پھر یہاں کے مختلف اضلاع ہو، جو بھی مطالبات میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا گیا، یا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت شہباز شریف صاحب، جتنے بھی بیمار یہاں سے جاتے تھے ان کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ ان کے لیے فری علاج کرواؤ، یا بیت المال سے یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، خیراتی ادارے، ان سے کہہ کے، یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دیگر پارٹیوں کی طرح جھوٹ بول کے ٹرکا کے یا اس طرح نہیں کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو اس دفعہ آیا 6 ستمبر کو شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کو لے کے گلگت کے دورے پہ، اور بوبر میں جو وہاں ایک فلڈ آیا تھا، تباہی ہوئی تھی، جو گھر تباہ ہوئے تھے، وہاں شیلٹر ہوم بنایا تھا، اس کا افتتاح بھی کیا، ان لوگوں کو چابیاں بھی دی، وہاں پہ ہاسپٹل کا اعلان کیا، اسکول کا اعلان کیا، پلے گراؤنڈ کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ جو ہمارا آپ کا ایک کرائسس ہے، بہت پرانا ایشو ہے، خطرناک ایشو ہے بجلی کا، یہ لوڈ شیڈنگ، کل ہم آ کے ابھی تک ہماری موبائل بھی یہاں چارج نہیں ہو سکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، اس واٹر پوٹینشیل، لیکن بجلی ہم استفادے سے نہیں اٹھا سکے آج تک، اتنا پیسے GB میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی کرائسس ہیں۔ تو آ کے سولر 100 میگا واٹ سولر پوٹینشیل کا اعلان کیا، جو ایک خوش آئند بات ہے گلگت بلتستان کے لیے،
اور اس کی فیزیبلٹی بھی میرے خیال میں حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے, انور صاحب جو گورنمنٹ میں اس وقت ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ بنی ہے فیزیبلٹی, اور اسی فیزیبلٹی کے بیس پہ 100 میگا واٹ گلگت سکردو اور دیامر کے لیے اعلان کیا ہے, اور ریجنل گرڈ سے یہ منسلک ہوں گے. اور ساتھ ساتھ حاجی صاحب نے بھی اپنے اس کے لیے یونیورسٹی کے لیے مطالبہ کیا, انور صاحب نے مطالبہ کیا پی ایم کے سامنے, تو گلگت کراکرم یونیورسٹی اور بلتستان یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کیا, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہر وقت احتجاج کر رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ تعلیمی اخراجات پورے کر سکیں, فیسز ادا کر سکیں. تو اسی لیے پی ایم صاحب نے وہاں 50 کروڑ روپے کا انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کیا. یہ خوشائن بات ہے. دیکھو نا, یہ اسٹوڈنٹ سے محبت ہے, یہ یوتھ سے محبت ہے, تعلیم سے ان کی محبت ہے. اس کے علاوہ جو حاجی صاحب نے یہاں پیش کیا اس کے لیے کیڈٹ کالج کے لیے مسنگ فیسلٹیز جتنی بھی ہیں ان کو بھی اس نے مان لیا. تو چلو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ایک ممبر کے یا پارٹی کے جو ورکر ہیں یا عہدیدار ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اندر ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے اندر ہمارے پارٹی کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے, اتنے سارے پروجیکٹ کرنے کے باوجود, سابقہ جب ہماری گورنمنٹ تھی 2015 سے 20 تک 2/3 اکثریت کی حکومت تھی, ہم سب اس کیبنٹ میں تھے, اور حفیظ الرحمان صاحب اس وقت ہمارے سی ایم تھے. جو ہم سب نے مانگا, یہ نہیں ابھی ایک کریڈٹ جو دیتے ہیں نا کہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے شہنشاہ تعمیرات ہیں, یا وہ جو ہے تا حیات قائد ہیں, یا جو ہے وہ ہمارے منتری ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی عجیب قسم کے القابات سے نوازتے ہیں. ہمارا تا حیات قائد ہمارے نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ یہ پارٹی اسی کے نام سے بنی ہے, کیونکہ ایم ایل این نون نواز شریف کے نام سے بنی ہے. اور شہنشاہ تعمیرات بھی ہمارے نواز شریف صاحب ہیں, جو بھی مانگا اس نے دیا ہے. اگر شہنشاہ تعمیرات حفیظ الرحمان ہے تو لا کے دکھائے نا ابھی کوئی پروجیکٹ, ایک پروجیکٹ لا کے دکھائے. دیکھو یہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے, ہم سب کی ٹیم ورک تھی, ہم سب کی محنت تھی, تو یہ تمام پروجیکٹ ادھر آ گئے گلگت بلتستان کے اندر. تو بعد میں 2020 کے بعد 15 سے 20 میں جو الیکشن ہوئے اس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں 2 سیٹیں آ گئی, ٹوٹلی 2 گلگت بلتستان کے اندر. ایک انور صاحب میرے خیال میں 8 مرتبہ 40 سالوں سے یہ جیت رہے ہیں. یہ ان کی پرسنل صرف سمجھے, کسی بھی پارٹی میں گئے تو یہ جیت سکتے ہیں. اس طرح وہ ہمارے غلام محمد صاحب وہاں بھی اسی طرح ہے. باقی گلگت کے اندر, بلتستان کے اندر دیگر اضلاع میں ہمارے جو حلقے تھے ہم نے لوز کیا. کیوں کیا؟ اسی وجہ سے کیا کہ ہمارے اسپیکر صاحب اور 7-8 وزراء نے ہماری پارٹی کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ حفیظ صاحب کو بارہا مطالبہ کر رہے تھے, جی یہ اس طرح ہوتا ہے, آپ جو ہے اس طرح کریں, تو وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا, سیکرٹریز کے زیادہ سنتا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا, اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو 10% ممبروں کو دیا کہ 10% آپ خرید کریں گے, 90% جو ہے ہمارے ادارے خرید کریں گے. تو وہ اداروں کے اندر جو ہمارے سکیمیں گئی وہ خراب ہو گئی. لیکن پھر بھی ہمارا کام جو اچھا ہوا گلگت بلتستان میں. سارے جو ہے پارٹی کے ورکر اس سے نالا تھے, ناخوش تھے. اور جب بھی ہم تو سینئر لوگ ہیں, وہ تو بعد میں آئے پارٹی کے اندر, تو سب سینئرز نے اس کو سمجھایا کہ ورکروں کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. تو نہ اس نے ورکروں کو عزت دی, نہ ووٹ کو عزت دیا, جس کی وجہ سے 20 کے الیکشن میں ہم ہار گئے. ہارنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے پی ایم ایل این کی, میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم صاحبہ ہیں, حسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, اس سے پوچھ لے جانا چاہیے تھا کہ جناب آپ کو اتنا بجٹ بھی دیا, خربوں روپے, اربوں نہیں خربوں روپے دیا, اس کے علاوہ جو سکیمیں آپ نے مانگی وہ بھی آپ کو دے دیا, پھر بھی یہ سیٹیں آپ نے لوز کیوں کیا؟ اور خود دیکھو نا, ایک حلقے میں اتنے خربوں روپے کے پروجیکٹ لگا کے اپنے حلقے میں, حلقہ 2 گلگت میں 3 نمبر پہ آ گئے. اب وہ دھاندلی کا شور مچاتا ہے تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے, یار دھاندلی تو جمیل کے ساتھ ہوئی تھی, جمیل اب جیت کے 2 نمبر سے پہلے نمبر پہ آ گیا. دھاندلی اسی کو کہتے ہیں. یہ 3 نمبر پہ تھا, 3 نمبر پہ ہی چلا گیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھاندلی کا شور مچانا, ظلم و زیادتی کا شور مچانا, میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک ظلم عظیم ہے پارٹی کے ساتھ. تو مرکزی قیادت کے سامنے ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے نا سابق 1 سال سے, بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرا, تو ہم نے اپنی مرکزی قیادت میاں نواز شریف صاحب قائد ہے ہمارا, لیکن وہ صدر نہیں تھے پارٹی کے,
इस दफ़ा 28 मई के बाद दोबारा सदर बन गए हैं। पूरे पाकिस्तान की जितने मुस्लिम लीगी तंजीमें थी सब ने उसके ऊपर एतमाद किया, सदर बन गया। और साथ साथ एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल, मरियम साहिबा जो है सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र है। और पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना ये काम है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, चीफ ऑर्गेनाइज़र के। तो मीनवाइल बाद में जी हम अदालत उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक हम गए, क्योंकि वो एक आइनी अदारा है। वहाँ तक जाके हमने कहा कि जनाब इसके पास नोटिफिकेशन नहीं है, और था भी नहीं नोटिफिकेशन। हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था। हम पिछले साल से हम चीख रहे थे, लेकिन वो दिखाने से कासिर था। हमें न दिखाते, आपके सामने ला के दिखाते, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते जी ये मेरी नोटिफिकेशन है 2020 13 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2024 तक। तो हम कहते यार ठीक है, मरकज़ से होती है हमारी नोटिफिकेशन, लेकिन वो दिखा नहीं सका। फिर हम गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, हम सारे पिटिशनर थे। वहाँ जाके हमने पूछा कि इनकी नोटिफिकेशन है, उसने कहा जी इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं, और न अभी की है बल्कि 22 सालों से जब से ये काबिज है उस वक़्त से लेके आज तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए, हमारे आइन में, मुस्लिम लीग नून के आइन में 4 साल का पीरियड होता है सदारत का। तो सदारत के उस हिसाब से तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इलेक्शन होना चाहिए। 5 से 6 दफ़ा इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि ऊपर से काबिज होकर बैठ गया। किसी ने पूछा भी नहीं उससे, और किसी ने वहाँ से एक आइनी पिटीशन भी दाखिल नहीं की। तो हम सब ने तंग आ गए। तंगा मत बजंगा मत कहते हैं। अब आप देख लें जी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक जमहूरी पार्टी है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पार्टियाँ हैं। जमहूरी पार्टी के अंदर जमहूरी अंदाज में फैसले होना चाहिए। अब हम मिसाल देते हैं जी, पीपल्स पार्टी की पुरानी पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके जितने सुदूर हैं वो 5 साल 4 साल 3 साल 10 साल इतने अरसे के बाद वो चेंज होते रहे। अब उनके प्रोग्रेस, इलेक्शन प्रोग्रेस के बेस पे भी चेंज होते रहे। पीटीआई देखे 7 या 8 साल हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, उनके 7 सुदूर चेंज हो गए। आज रिजल्ट देखे उनकी 2/3 अक्सरियत असेंबली में थी, लेकिन बाद में खालिद खुर्शीद डिस्क्वालीफाई हो गए अपने नाअहली की वजह से या अपने जाली डॉक्यूमेंट्स की वजह से। फिर जाके गुलबर साहब आ गए, एक फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पे सामने आ गए। कोलिशन हुकूमत है इस वक्त, नून लीग सामने बैठी है हमारी, वो पीपल्स पार्टी, JUI और फॉरवर्ड ब्लॉक, इनकी एक कोलिशन गवर्नमेंट है। वो डिलीवर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन हमारे अलमिया ये रहा पार्टी के अंदर, जनाब हमारा जो एक खुद साख्ता सदर था, जो अपने आप को सदर कहलाता था, उसकी डिक्टेटरशिप और उसकी मुतल्लिकुल अनानियत, ऑटोक्रेसी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से, शहनशाहत और बादशाहत की वजह से हमारी पार्टी जो है ना मकबूल नहीं हो गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उसने इस पार्टी को दफन किया। हमें तरस आया, और क्योंकि हम बानियों में से हैं, हम सब ने इस पार्टी को बनाया। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो या अमन के हवाले से हो, कोई भी काम हो, ये इस पार्टी के क्रेडिट में जाता है। सबको पता है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग नून लीग को बहुत चाहते हैं, इसलिए कि इनके जो काम है गिलगित बल्तिस्तान में, तामीर और तरक्की के काम, पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे काम हैं नवाज शरीफ को क्रेडिट भी देते हैं। और हमने यही सोचा कि ये पार्टी के इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, हम सब ने यही सोचा। लेकिन इस बंदे ने शातिराना चाल चल के कभी हमें कहा, हम सबको कहा जी मैं तंग आया हूँ सदारत से, मुझसे सदारत उठाया जाए, और इसकी वजह से मैं अपने हल्के में टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने हल्के को लूज करता हूँ। मैंने मियाँ साहब को भी बताया, मैंने मरियम साहिबा को बताया, मैंने शहबाज शरीफ साहब को बताया, मैंने एहसन इकबाल को बताया, मैंने हर एक को बताया कि मुझसे ये सदारत उठाया जाए। तो हमने सोचा चलो जी इससे उठा के किसी को भी दे, किसी वर्कर को भी दे, यार कोई इसके लिए एलिजिबल है, जो सीनियर है हमारा। ये नहीं कि कल शामिल हो गया उसको सदारत दे दो, ये इस तरह पार्टियाँ नहीं चलती हैं, न बनती हैं। तो हमने ये सोचा कि जमहूरी अंदाज में इस पार्टी के अंदर इलेक्शन हो, जमहूरी अंदाज में इस पार्टी के अंदर सिलेक्शन हो। तो इससे क्या होता है, पार्टियाँ फलती हैं, फूलती हैं, लोगों का एतमाद बढ़ता है, वर्कर के अंदर हौसले पैदा होते हैं कि हर बंदा ये चाहता है मुझे पार्टी के अंदर जायज़ मुकाम मिले, मुझे आप पार्टी के अंदर इज्जत मिले। क्यों, यहाँ पैसे किसी ने किसी को नहीं दिया आज तक। अपने जेब से खाना है, अपने जेब से खर्चा करना है, अपने ही पल्ले से हमने चलना है, लोगों के दिल जीत के हमने वोट लेना है। वोट लेके अक्सरियत से आके फिर जनाब हम असेंबली में आ सकते हैं, असेंबली के अंदर आके हुकूमत चला सकते हैं। हुकूमत में आके अगर अच्छा डिलीवर करेंगे तो दूसरा मैंडेट दूसरी दफ़ा मिलेगा। लेकिन हमने 2015 से 20 तक अच्छे तरीके से काम भी किया। सब कुछ करने के बावजूद एक आदमी की डिक्टेटरशिप, मुतल्लिकुल अनानियत और शहनशाहत बादशाहत की वजह से
ہم نے 20 میں تمام سیٹیں ہم نے لوز کیا, 2 سیٹیں آ گئی ہماری ٹوٹل. تو جا کے سب کو پتہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں وائرل بھی کرتے ہیں. اس کی جو سپیچ ہے کنونشن اسلام آباد میں, جب شہباز میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, اس کے اوپر بین لگ گیا, وہ باہر چلا گیا, تو شہباز شریف کو صدر بنانا تھا اس دن. وہاں جا کے خود اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا, کر کے کہا جی میں ناکام ہو گیا ہوں اور میں صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. تو اس نے صدارت سے استعفیٰ دیا. اس کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب نہیں آپ دوبارہ صدر بنیں. پھر جناب 2020 سے لے کے 20 کے دوران جب گلگت میں ہمارے ساتھیوں نے احتجاج کیا, کہا جی جناب یہ صدر ہی نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو حسن اقبال صاحب نے 3 مہینے کے لیے بنایا تھا کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں, 3 مہینے کے بعد اگر اس نے اچھی پوزیشن حاصل کی تو اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, نہیں تو پھر ہم ری آرگنائز کریں گے. 2 سیٹیں آ گئی, تو اس کے بعد اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھی. پھر ہم بارہا وہاں گئے, وہاں جا کے ان کو یقین دہانی کرائے کہ جناب ہمارے پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے. مسئلہ یہ تھا کہ مرکز میں ہماری پارٹی زیر عطاب تھی اور میاں صاحب جلا وطن تھے. کبھی شہباز شریف صاحب اندر ہوتے تھے, کبھی مریم صاحبہ, کبھی جو ہے حمزہ شہباز. ہمارے پارٹی کے اوپر بڑے مظالم تھے. اسی وجہ سے وہ پورے پاکستان اور بالخصوص جی بی کی طرف توجہ نہیں دے سکے. چلو پچھلی دفعہ میاں صاحب بھی آ گئے, اس کے سامنے اس کے نوٹس میں بھی ہم سب نے جتنے ہمارے مرکزی قائدین ہیں ان سب کے نوٹس میں یہ چیزیں ہم نے لایا ہے کہ گلگت بلتستان میں پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے. ابھی جو ہے حفیظ صاحب کا ٹینور ختم ہو گیا, پورا ہو گیا. جو نوٹیفیکیشن اس نے لایا تھا وہاں سے جیسے تیسے لایا تھا ہمارے سامنے, تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا, لیکن لا کے الیکشن کمیشن میں اس نے جمع کرا ہے. اس میں 13 نومبر 2020 13 نومبر 2024 کا پیریڈ ڈالا گیا ہے. تو 13 نومبر 2024 کو اس کا ٹینور ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں باقی باتیں میرا جو ساتھ بیٹھے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, یہ آپ کو سمجھائیں گے, بتائیں گے. مجھ سے سینئر بھی ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. ہم اس کے ورکر بھی ہیں, ہم اس کے بچوں کی طرح ہیں. تو باقی باتیں میرے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں, یہ کریں گے. پھر انور صاحب ہیں, پھر جو ہے ہمارے وزیر حسن صاحب ہیں, ہمارے مینیجر صاحب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں, یہ آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. میرے خیال میں آپ نے سارا دریا کو پوزیں بند کر دیا, سارا بتا دیا. آپ کو کہنے کے لیے آپ کے کویشچن کسی کو کویشچن کو آنسر کر دیں گے. وہ تنظیمیں جو ختم نا اس کے بارے میں, ہاں تنظیمیں 2000 یہ ابھی 13 نومبر 2020 کو یہ نوٹیفکیشن کی میعاد ختم ہو گئی ہے. ابھی کوئی پارٹی ایگزسٹ, کوئی ہماری آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ آرگنائز کرنے کے لیے ان لوگوں کو مل بیٹھ کے اس کے ایک ٹیبل بنانے کے لیے امیر مقام صاحب کو ٹاسک دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. وہ انشاءاللہ نومبر میں کسی وقت بھی یا دسمبر میں کسی وقت بلائیں گے, تو مل بیٹھ کے ہم نے بالمشافہ ملاقات ہوگا. جو بھی اپنے ریزرویشن سے پیش کریں گے, پھر آگے قائدین کو وہ کرے گا. جب تک کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, کہنا یہ ہے کہ مطلب پارٹی ہے لیکن کوئی ہمارے تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہے. کہنا یہ ہے کوئی تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہے 13 نومبر کے بعد. پچھلے دنوں جو آپ کے خلاف ریزولوشن لایا گلگت میں حفیظ اور اس کی پوری ٹیم نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کا جو ہوتا ہے حفیظ بطور صدر, اس کی بھی جو اقدام تھے وہ غیر قانونی ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا. میں نے جو بھی کہا تھا وہ جو بھی کیا میرے یعنی کہ سائن کے بغیر کیا ہے وہ سارے کالا دل ہے. وہ میں نے پریس ریلیز میں دیا اور پریس نوٹ بھی دیا میں نے کہ جو بھی کیا ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے پارٹی جنرل سیکرٹری سے مشاورت سے یعنی کہ احکامات وہ بتائے گا, سجیشن دے گا, اس کو جاری اس کے سیکرٹری جنرل کی سائن سے ہوگا. اور وہ کرے تب بھی غیر قانونی, اگر میں بھی اکیلا خود کرے تب بھی غیر قانونی. وہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے, میں نے بتا دیا سب کا لازم ہے. یہ سوال قرارداد کے حوالے سے, قرارداد کی دیکھو قرارداد میرے پاس ہونا قرارداد. اب ظاہراً تو حافظ صاحب نے اوپر سے ہاتھ ہلاتا رہا قرامت کہہ کے. اب وہ پتہ نہیں لکھا کسی اور کا تھا, وہ پڑھنے والا کوئی اور تھا, تو وہ ایسے قرارداد آتا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی قرارداد میرے بیٹے کے خلاف بھی کیا تھا. قرارداد کیا ہوا آپ پارٹی کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ تو بانیوں میں شامل ہیں. جی جی, وہ تحریر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ کس نے ترتیب دی ہے. نہیں, وہ تو لکھنے والا کاتب کو اور تھا جی, کاتب کو اور تھا, راوی کو اور تھا. وہ راوی پڑھ نہیں سکا, اس حدیث کو نہیں پڑھ سکا. جس نے لکھا تھا وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, جس نے لکھا تھا وہیں پڑھ رہا تھا نا. اس کی غلطی کو جو ہے جو درست کر رہا تھا اسی نے ہی لکھا ہوا تھا. نہیں ایسا وجہ کیا ہو سکتا ہے, اس بندے سے کیوں پڑھوایا گیا؟ کس سے
جس نے پڑھا ہے اس سے کیوں پڑھوائے گی, جس نے لکھا ہے اسے کیوں نہیں پڑھا؟ بھائی پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں سوسائڈ, بہت ہر جگہ ہر کوئی تو سوسائڈ نہیں کرتا ہے نا, لیکن اس کو اس برین پہ واش کرتا ہے, ایک وہ چیز ہو جاتا ہے. ایسا آپ اجازت ہے, ایک چیز میں کلیئر کروں, اس قرارداد پہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کو شٹ اپ کال ملی ہے ہمارے پاس سے, کیونکہ صدر اور جنرل سیکرٹری کو نوٹیفائی پریزیڈنٹ پارٹی پریزیڈنٹ کرتا ہے اور وہی اس کو ہٹا سکتا ہے. انہوں نے قرارداد پیش کیا اور ساتھ ہی شمس میر صاحب کو قائم مقام سیکرٹری جنرل کے لیے نوٹیفیکیشن کے لیے بھیج دیا, واٹس اپ کیا, تو ادھر سے کہا جی اس کو واپس لے لو, کیونکہ پارٹی پریزیڈنٹ کے مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا, خوشی سے نہیں لیا, آگے سے شرف کار ملا تو واپس لیا. اچھا ابھی حاجی صاحب نے بات کی تھی کہ کیونکہ 23 نومبر 2024 کو ان کے عہدے سے وہ مدت ہو چکی ہے, وہ پارٹی کی بورڈ مطلب نہیں کر رہا ہے, تو آپ پھر جنرل سیکرٹری بھی نہیں رہے؟ نہیں جنرل سیکرٹری صدر اور جنرل سیکرٹری رہے گی. نہیں جنرل سیکرٹری سے اسپیکر ہوتا ہے نا, وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. صدر نہیں ہے, جنرل سیکرٹری. یس. اچھا میں یہی سمجھ لیتا. جس طرح اسمبلی کا ٹینور پورا ہو گیا 5 سال کے بعد تو ڈپٹی اسپیکر صدر کیبنٹ سیم سمیت سارے فارغ ہو جاتے ہیں. اسپیکر نئی اسمبلی کے آنے تک اور نئے اسپیکر کے عہد لینے تک جو ہے نا وہ اسپیکر ہی رہتا ہے. ابھی ہم جو ہے گزارش یہ کریں گے اپنے مرکزی قائدین سے کہ یہ پارٹی کو اس طرح نہ چھوڑے, کیونکہ 2025-26 میں جی بی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر اس طرح ہماری پارٹی کو بکھرا چھوڑ دیا تو میرے خیال میں ایک بھی سیٹ ہماری نہیں آئے گی. انجینئر انور صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے ملاقات میں وہاں حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کی موجودگی میں کہا کہ جناب پارٹی کے یہ ایشوز ہیں. تو سیم ہمارے جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب آلریڈی پارٹی کا سینئر وہ بھی ہے اور سابقہ صدر بھی ہے, تو اس نے اس طرح سوچ کے کہا یار ہم اس کو امیر مقام صاحب کو کہا جی آپ ان دونوں گروپوں کو بلائیں, ان سے باہمی مشاورت کرے, ان کے جو باتیں ہیں وہ سنیں, کیا مسئلہ ہے ان کے درمیان, تو سننے کے بعد اس کا فیصلہ کریں آپ. اور نہیں ہو گیا کہا مجھے ریفر کرو, میں جو ہے ان کو بلا کے میں ان کو سیٹل کرتا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں یا بگڑے ہوئے حالات ہیں, ہم آپس کے ہوتے ہیں اختلافات, گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں, بھائیوں میں ہوتے ہیں, گھر کے افراد میں ہوتے ہیں, پارٹیوں کے اندر. یہاں تو 2 گروپ ہیں, پاکستان کے اندر ہر حلقے میں 4-4, 5-5 گروپ ہیں. وہ یہ سیٹل ہونے والے ایشوز ہیں. یہاں کوئی ہمارا نہ آئین کا مسئلہ ہے, نہ منشور کا ہے, نہ قانون کا ہے, نہ نواز شریف کے ساتھ ہے, نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے, نہ کسی اور کے ساتھ. وہاں بھی ہے, وہ سب بھی ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اس بندے کی صدارت کے ساتھ ہے کہ دیکھو نا 25 سال سے میں ہی صدر بنوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جمہوری انداز میں. تو اگر اس طرح کے فیصلے ہو گئے تو پارٹیاں نہیں بن سکتی, نہیں چل سکتی. تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ امیر مقام صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے, آپ کے وساطت سے, کیونکہ یہ میڈیا چینل جو ہیں یہ حکومت اور عوام کے درمیان, پارٹیوں اور حکومت کے درمیان یا پارٹیوں کے آپس میں آنکھ اور کان اور برج کے کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ایشوز کو, آپ نے ہمارے جو مطالبات ہیں یا ہمارے رونا دھونا ہے ان کو ادھر تک آپ نے پہنچانا ہے, کہ کیونکہ یہ میڈیا کے ذریعے سے ہی پرائم منسٹر تک پہنچتا ہے, پریس کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے. سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, تو یہ وہاں تک پہنچ جائے. اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنا کیا نام ہے امیر مقام صاحب بلائے, ہمیں بٹھائے, ہمیں سنیں, دونوں گروپوں کو سنیں, سن کے جناب وہ ایک اچھا فیصلہ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں, آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آپ کی وساطت سے ہم یہ پیغام ادھر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہاں ہمیں جلدی بلائے. خط و کتابت تو ہم کرتے ہیں, اخباروں میں ہم دیتے رہتے ہیں. اس نے خود بھی کہا, اس کے بعد جانے کے بعد 2 دن کے بعد کہا کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بلاؤں گا. پارٹیوں میں یہ حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہم نے ان کو پیچ اپ کروانا ہے. ہم نے یہ جنگ نہیں کرنی ہے, ہم نے پیچ اپ کرنا ہے. صرف یہ ہے پیچ اپ اس صورت میں کہ جناب اس کو مائنس کر کے صدارت کا ٹینور 13 نومبر 2024 کو فارغ ہو گیا. خیر آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہم سمجھ گئے. ان مذاکرات کے نتیجے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو ٹارچ دے دیا گیا ہے امیر مقام صاحب کو, آپ کو بلا کر بالخص یہ کہہ دیا جاتا ہے, آپ سے کہا جاتا ہے کہ وہی صدر ہوں گے, وہی جنرل سیکرٹری ہوں گے. کون کہے گا, کون کہے گا؟ جب کی کمیٹی ہے قیادت کی جانب نہیں, سے ہاں قیادت کے تو باؤنڈ ہے جی, قیادت ہی اگر کہے ان کو صدر نہیں, وہ تو دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے. قیادت میں باؤنڈ ہے نا, ہمیں پارٹی میں تو قیادت کو ہی فالو کر رہے ہیں نا. جی قیادت الٹیمیٹ حال ہی قیادت ہے.
الٹیمیٹ حال ہی قیادت ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ. یہ قیادت ہے کہ صدارت کے لیے ایک بھی تھے ان کو قبول کر لیا. یہ تو ایگزیپشن کرنا یہ تو ہمارا دریا مطالبہ ہے قانونوں کا. یہ پارٹیاں جو ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پہ چلتا آواز ہے. ہم جمہوریت اگر ایک کی کارکردگی نہیں ہے تو زبردستی بٹھا کے یہ اس کا کوئی جائزاد بھائی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو بٹھائیں گے کہ اس کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اتنے پروجیکٹ کیے, اس کے بعد جا کے اس نے اتنے جو ہے اس کو صدر بنایا, اس کو وزیر اعلیٰ بنایا, پروگریس زیرو ہو گئی, پھر بھی نہیں آپ نے ہر حالت میں ماننا ہے. اس طرح کوئی نہیں کرتا ہے. پارٹیاں یہ اگر اس کی پروگریس صحیح ہوتی تو ہم لوگ کی کہتے کہ اس کو نکال کے دوسرے کو صدر بنو, ہم بھی نہیں کہتے. اس کی پروگریس صحیح نہیں تھی. جب نیچے سے قائدین نے بلایا کوئی احتجاج کے لیے تو یہ یہاں سے نیچے جانے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد اتنے پروجیکٹ کر کے, اتنے زیادہ پروجیکٹ کر کے آگے سے ڈیلیورنس کچھ بھی نہیں ہو گیا. جب کچھ بھی نہیں ہو گیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو چینج کرو, کسی اور کو بناؤ. یہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں. ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں, ذاتی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارا یہ ایک مطالبہ ہے اپنے قائدین سے کہ جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکا, جب اس نے اپنے 5 سال کی اتنے پروجیکٹ جو ہے 5-6 کھرب کے پروجیکٹ جو ہے جی بی میں یہاں لگے, اس کے باوجود جو ہے آگے سے ہمیں سیٹیں نہیں ملی. سیٹوں کے علاوہ چلو ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گیا, سیٹیں نہیں ملتی ٹھیک تھا, لیکن ہمارے الیکشن میں جو ہے ٹوٹل پورے جی بی میں 43,000 ووٹ پڑے پارٹی کو, جس نے اتنے بڑے پروجیکٹ دیے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے باوجود ٹوٹل 43,000 ہمیں ووٹ پڑے. تو یہ مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے پڑے. اگر یہ نہیں ہو, دوسرے کسی کو بنایا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جی بی میں سب سے اس وقت مضبوط ترین, عوام کے اندر مقبول ترین پارٹی مسلم لیگ نون ہی ہے. اگر کل کسی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے, آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنے لوگ جو ہے ہمارے پارٹی جوائن کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ یہ تھوڑا مطلب اس کو عرصہ زیادہ ہو گیا ہے. زیادہ 20-22 سال جب ایک آدمی کو بٹھایا جائے تو اس میں آٹومیٹکلی سرے آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے. مطلب متکبر ہے, تکبر اس میں آ گیا. ایک آدمی صدر بھی رہا 20-22 سال, اوپر سے وزیر اعلیٰ بھی رہا, تو اس میں آٹومیٹک تکبر آ گیا. تو ابھی لوگ یہ متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے, اس کے پاس نہیں جاتے. سادہ سی بات ہے, لمبا چوڑا, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں. تو اگر اس کو نکالا تو ہماری پارٹی جو ہے انشاءاللہ سب سے مضبوط ترین پارٹی ہوگی. اور ادھر ایک دوسری پارٹی جو ہے, انہوں نے اپنے دور حکومت میں جی بی میں 5 سال جب حکومت تھی پیپل پارٹی کی, پاکستان پیپل پارٹی کی, ایک کروٹ بنا ہے ان کے دور حکومت میں. ابھی وہ لوگ ادھر شوشا چھوڑ رہے ہیں کہ اگلی باری جو ہے 2026 کے الیکشن میں ہم لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیچے حکومت ہماری ہے تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی مسلم لیگ نون کا ہی بنے گا. ایک آدمی اتنا ڈیلیور ہماری پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے, پیپل پارٹی نے جی بی میں ڈیلیور نہیں کیا ہے, تو اس کو یہاں پہ دوبارہ حکومت دینا تو یہ تو کوئی مطلب جو ہے یہ تو کوئی مناسب جو ہے بات بھی نہیں ہے. ان کو اس طرح کہنا بھی نہیں چاہے. اپنی کارکردگی دیکھ کے آدمی کو بات کرنا چاہیے. تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ اتنے زیادہ جو ہے ترقیاتی کام کیے, اس کے باوجود ہمیں نہیں ملے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تبدیل کریں تو انشاءاللہ لوگ آ جائیں گے. قیادت جو ہے, قیادت کے سامنے یہ باتیں ہم رکھ رہے ہیں تھرو آپ کے, تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. چھوٹے سے 2 سوالات ہیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ سب نے جو گفتگو فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی قیادت گلگت بلتستان کی جو آپ کی پارٹی کی تنظیم سازی ہے اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ صدارت کے حوالے سے جو تنازع تھا وہ 13 نومبر کو جو نوٹیفیکیشن چلے, جو درست تھا یا غلط تھا, وہ غلط وجہ سے وہ کلوز ہو گیا چیپٹر. اب آپ کا جو الیکشن کا صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری تنظیم کی نامزدگی کا طریقہ کار آپ کی پارٹی کا آئین کا کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا مرکزی قیادت اس کو نامزد کرے گی؟ یہ تو مرکزی قیادت پر انحصار ہے. وہ مطلب یہاں پہ الیکشن کرواتے ہیں یا سلیکشن کرتے ہیں, وہ تو ان پر منحصر ہے نا. یہ تو پارٹی کے جو رہنما ہیں ان پر منحصر ہے. باقی جو ہے ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے, اتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. ڈیلیور نہیں کر سکا ہے, اس کی جگہ میں کسی اور کو بنایا جائے. اگر اس نے بھی نہیں کیا 5 سال کے لیے بنائے, اس نے بھی اگر ڈیلیورنس اس نے نہیں, اس کو نہیں ہو گئی, کمزور ہو گیا, اس کو نکال کے دوسرے کو بنائے. اب یہ پارٹیوں میں آپ کسی کو سپیس نہیں دے دیں گے
تو وہ آگے پارٹیوں میں کون آئے گا؟ جب آپ پارٹیوں میں سپیس دیں گے لوگوں کو، تھوڑا جو بھی سیاسی ورکر ہے اگر ان کو آگے کوئی پورٹ فولیو ملے گا تو وہ پھر کوئی اپنا ڈیلیورنس جو ہے دے دے گا، اس کے بعد وہ پارٹیاں پھر مضبوط ہوں گی. ابھی اسی طرح آپ جو ہے وہ پارٹیوں کو اسی طرح کلوز کر کے رکھو گے تو آگے پھر تو ظاہری بات ہے سیاسی پارٹیاں کمزور ہوں گی. باقی وہ قیادت جو فیصلہ کرے گا اسی پہ سب نے اسی کو ماننا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی فیصلہ کرے، جو سینئر ہے صدر ہے ہمارے وہ فیصلہ کرے، ہم ادھر بغاوت تو پارٹی سے بغاوت تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں. انور صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح جی بی میں آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے، کہیں وفاقی آپ کی قیادت بھی 2 گروپوں میں ہو؟ ابھی جو حکومت میں آپ کے وہاں وفاقی بندے ہیں وہ کہیں حفیظ صاحب کو سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا اس طرح کے وفاقی سطح پہ اختلافات ہیں؟ اس طرح کے وفاقی سطح پہ ہماری پارٹی جو ہے 2 حصوں میں بٹی ہوئی نہیں، ایک ہی پارٹی ہے. یہ تو بہت دفعہ لوگوں نے ٹی وی میں کہا کہ یہ نون سے شین نکلے گا تو شین سے نون نکلے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی جو ہے میاں صاحب کو مطلب سب مانتے ہیں. ابھی شین تو نکلا نا، شین تو شہباز شریف نے لانا تھا وزیر اعظم، تو نون سے شین آ گیا. وزیر اعظم پارٹی کا ہی ہے نا، وہ کوئی باہر کا نہیں. صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، پھر وہ نواز شریف خود نہیں بنا ہے نا، یہ باوری مشاورت سے نواز شریف نے خود جب ہماری فل اکثریت نہیں تھی ہماری، اگر فل اکثریت ہوتی تو میاں صاحب نہیں بننا تھا. فل اکثریت نہیں تھی، کولیشن گورنمنٹ میں تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، اس وجہ سے میں یہ سر کی عالمی الیکشن بہت قریب ہے، 1 ایئر پہ یہ رہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب جی بی میں اتحاد نہیں کریں گے، آپ کی جو جماعت ہے اب یہ میسج ہے. ہم بالکل یہ میسج کہ ہم اس کے ساتھ الحاق جو ہے نہیں کریں گے. یہ تو اپنے پیپل پارٹی اپنے اس سے لڑے گی، ہم اپنے اس سے منشور سے لڑیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ بعد میں حکومت وہ بات میں باتیں جو فیصلے کریں گے. اتحاد بھی مشکل ہے، وہ تو ان کا منشور الگ ہے، ہمارا الگ ہے، الگ الگ منشور ہے تو الگ الگ کی ظاہری بات دوستوں یہ ہمارے لیول کا بھی نہیں ہے. اوپر میاں صاحب اور ان کے پارٹی کے چیئرمین کا ہو جاتا ہے، جو وہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو مال تسلیم کریں گے، وہ مرکز والوں نے کریں. اچھا جی صاحب سے ایک سوال ہے، پچھلے دنوں شاہد اکرم عباسی صاحب اردو آئے تھے اور حجی صاحب کی جو ہے شاہد اکرم عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کو لے کر کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شاہد اکرم عباسی صاحب اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کے سلسلے میں آئے تھے تو آپ لوگوں سے ملاقات میں کچھ معاملات طے ہو گئے. تو بتائیے گا کہ ملاقات کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیا حقیقت میں ایسی کوئی بات ہے کہ وہ یہاں تنظیم سازی کے لیے تشریف لائے؟ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے ٹائم نہیں تو شاہد اکرم سے میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، کہا تھا نا آپ نے. میں نے جب اس کو کیا تذکرہ تو کہا یار بھائی صاحب میں پرائیویٹ ٹور پہ آیا ہوں اور یہ میرے دوست ہے فارنرز ہے، ایک ماں بیٹی تھی اس کو وہ تھا. کہا کہ یہ سیاست ہٹ کے میں دیوسائی دیکھنا آیا ہوں، میں K2 بیس کیمپ چلا ہوں. وہ گاڑی لے کے چلا گیا، خود ڈرائیو کرتا دیوسائی چلا گیا، واپس آیا بیس کیمپ چلا. ایون مجھ سے کوئی سیاسی بات ہی نہیں کیا. میں نے پہلے بھی تردید بیان دیا، میں نے کہا 30-35 سالہ پرانا میری دوستی کے ساتھ، اور دوستی اپنی جگہ میں ہے، پارٹی اپنے جگہ میں ہے. میں PMLN کا جنرل سیکرٹری ہوں، قائد محمد میاں نواز شریف صاحب کا. جب تک انشاءاللہ سیاست کروں گا نواز شریف کی جھنڈے تلے سیاست کروں گا. دوستی میں آداب جیسے بلاول سے تشریف لایا تھا، میں نے ایز سی اس کے ریسیو کیا جی. میں نے مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا بلاول صاحب کو، کیونکہ میں ہمارا مہمان تھا یہاں تک ریسیو کر دیا. ایک ہمارا ٹریڈیشن ہوتا ہے، اس سے کوئی سیاست کا دور پانے کے واسطے میں لوگوں کی خواہشات ہو، اس میں ہو سکتا ہے لوگ اپنے خواہشات ہوں، ہمارا کوئی ایسے ارادہ نہیں ہے. حاجی صاحب جیسا آپ نے کہا کہ 13 نومبر صدر آپ کے جو سابقہ صدر عبد الرحمان کی آخری تاریخ تھی، کہیں جنرل سیکرٹری کی آخری تاریخ کی قریب تو نہیں آئی؟ مجھے کچھ شوق نہیں ہے، میں تو والنٹیئر کہہ رہا ہوں، میں تو والنٹیئر کر نہ میں صدارت کا امیدوار ہوں اور نہ میں جنرل سیکرٹری کا امیدوار ہوں. نہیں ابھی آپ نے کہا جنرل سیکرٹری نہیں تو میں آپ کر دیتا ہوں نا. میرا یہ ہے کہ اب وہی میرا عمر ماشاء اللہ 73 سال ہو گئے، 74 سال ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب کتنا آدمی جنرل سیکرٹری رہے گا؟ کیا نا بس ہم نے بھی 20-25-30 سال جنرل سیکرٹری شپ کیا، وہ بہت ہے. اس سے پہلے چیف آرگنائزر تھا میں، اس سے پہلے پارٹی کا صدر بھی تھا میں. تو جب سے سیاست کیا اسی پارٹی میں، اور انشاءاللہ سیاست اسی پارٹی میں لے کے کروں گا. مجھے کوئی یہ عہدہ ابھی خاقان عباسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. 287 لوگوں میں نواز شریف نے اس پہ ہاتھ رکھا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا خاقان عباسی کو. وہ بیک بینچر تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، وہ آگے کبھی نہیں بیٹھا. باقی ہم آگے ہوتے خاقان عباسی سے پیچھے بیٹھتا تھا.
یہ بہت کوئی بڑی چیز نہیں پارٹی میں. انجینئر صاحب سے ایک سوال ہے جو کہ سوال دہرایا جا رہا ہوں میں. یہ ہے کہ اگر آپ امیر مقام صاحب کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی مڈ ٹرم کے لیے یا عبوری جب تک آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں آپ لوگوں کے رائے سے کوئی صدر نہ آئے تب تک یہ ہم اسی سسٹم کو چلاتے ہیں. حفیظ صدر صاحب حفیظ الرحمان صدر ہوں گے اور حاجی صاحب جنرل سیکرٹری رہیں گے. کیا یہ آپ کے لیے قبول ہے؟ دوسرا, آپ کے گروپ سے کون صدارتی امیدوار ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ہے جو حفیظ الرحمان کو ریپلیس کر سکیں اگر ایسی کوئی صورت میں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم عبوری اس پہ لے آپ کے مشاورت سے کوئی صدر بنانا چاہتے ہیں, یا ان کے گروپ سے بھی آپ دکھا دیں کہ فلان رہنا بندہ. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, آپ کے سوال کا جو پہلے والا حصہ ہے وہ تو ابھی جس وقت امیر مقام صاحب نے یہ پوچھا تو اس وقت پھر سوچ کے اس وقت جواب دیں گے نا, اس کو جواب دیں گے. پلان تو ہوگا نا, اگر یہ دوبارہ اس کو صدر رکھا جائے تو ہم احتجاج کریں گے یا پارٹی کی کوئی خیر بات کریں گے. عوام جاننا چاہتے ہیں فیصلہ تو آپ کے ساتھ کو واضح کا فیصلہ یہ تو اس وقت اگر انشاءاللہ نہیں کہیں گے, اگر کہا تو اس وقت پھر سوچیں گے نا. ایکسکیوز می جی, میں انٹرپشن کر رہا ہوں. حاجی صاحب خود اپنی بات یہ خود نہیں کہہ سکیں گے. دیکھو نا, ہر بندہ اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے, وہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ ہم سب کا یونانی مسئلہ, ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ہوگا جی. دو ٹوک صاحب, اس میں دو رائے نہیں. دیٹس آل. اچھا, وزیر حسن صاحب سے سوال ہے. پچھلے دنوں ان کے بارے میں خبریں چل رہی تھی کہ دوبارہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. گورنر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو آج دوبارہ انہوں نے کے ساتھ تو وزیر صاحب اس حوالے سے گورنر سے تو میرا 5-6 سالوں سے کوئی ملاقات ہی نہیں رہی. کس سے کہا گورنر سے میرا ملاقات؟ یہاں میں ہوں تو میں یہاں مسلم نون کا ہوں. ایسا سوال کر نون کے بارے میں, میں میرے بھائی کی وجہ سے ایڈوکیٹ کو مسلم نون جوائن کیا ہوں. جب تک یہ نون میں ہے میں نون میں ہوں. ہم دونوں میں سے ایک الیکشن لڑیں گے, باقی تمام کینڈیڈیٹ کو ملک اس وقت آتے تک سے ایک کا ہے. اس دفعہ ہم ایک ہی آئیں گے, ایک ہی الیکشن لڑیں گے. گورنر صاحب کا بھی گورنر صاحب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. تم گورنر صاحب ہوگا وہ رابطہ گورنر ہاؤس میں, مجھے اس سے کیا واسطہ ہے؟ وہ خود گورنر کلیئر ہو گیا. آپ پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں یا ایڈوکیٹ صاحب آئیں گے؟ یہ میں اس پہ چھوڑتا ہوں. یہ الیکشن لڑ, اب یہ سارے بیٹھا چھوڑ گئے, میں ان کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں تعاون کروں. اگر یہ کہے آپ لڑیں, میں لڑوں. میجر امین صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, حفیظ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے یہ ان کے مخبر ہے, انہوں نے ان کو مخبر کے طور پر آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے میجر صاحب؟ تو ٹھیک ہے نا جی, میں ان کا مخبر ہوں تو اچھی بات ہے. تو میجر امین جو ہے وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے. یہ مخبری کرنا, یہ دلالی کرنا, یہ کرنا, یہ میجر کا کام نہیں. پھر وہ میجر نہیں ہو, میجر جس کا کھڑا ہوتا ہے ڈٹ کے وہ پچھلے دنوں آپ کے پینل میں جی 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 وہ اچانک سے حفیظ گروپ میں چلا گیا. یار وہ آپ اس سے پوچھیں اس کا, تو میں تو ہر آدمی اپنے اس کا جواب دے ہے. تو اس نے مطلب وہ ادھر بھی ایک ٹاور رکھا ہوا, ادھر بھی ایک ٹاور رکھا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بھائی جو گروپ بھی جیت جائے تو اس کے ساتھ شاید وہ کرنے کے چکروں میں ہے. ثنائی صاحب کیوں نہیں ہے سر یہاں؟ ثنائی صاحب آپ کی زبان مبارک ہو. ثنائی صاحب کے ساتھ مہمان تھے, جا کے ثنائی صاحب بھی ادھر آگے. آپ نے ثنائی صاحب کے گھر ہم گئے تھے. اس کے گھر میں تقریباً اس کے حلقے کے کوئی 20 کے قریب نوٹیبلز تھے نا. تو انہوں نے کہا جی ہم بہت دور سے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی دور سے آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے اس کے ساتھ اہم میٹنگ ہے, اس کے بعد ہم چھوڑیں گے. ہم نے کہا بالکل, اس کے حلقے کے تھے, ہم تو پارٹی کے, ہم ناراض نہیں ہوتے, وہ ناراض ہوتے تھے. اب ثنائی صاحب آگے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تقریباً 2 سالوں سے آپ حفیظ صاحب, آپ سب جو نا حفیظ صاحب کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ابھی اس کو نہیں ہٹانا, کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں تو یہ 13 تک اس کی نوٹیفیکیشن تھی, تو 13 کو بس ختم ہو گیا. میں ابھی اس کا
किस्सा पारिनिया है, मेरे ख्याल में उसका जिक्र नहीं किया था। ना भी वो इंजीनियर अमीर मुकाम साहब की ड्यूटी लगाई। नहीं वैसे भी हाफिज सदर ना, पार्टी के सदर था ना, एक बार रोड पुलिस तो था नहीं है, देखो ना घाटा सदर था भाई, एक सदर है पार्टी का, 20 साल से सदारत कर रहा है, इतना आसान नहीं है। अभी 13 से अभी कुछ दिन रह गए, कुछ दिन हो गए अभी खत्म। अच्छा सराय साहब से एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि आपसे कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं हाफिज हबीब रहमान साहब के साथ, तो उन मुलाकातों में आपने ये इंडिया दिया है कि आप इस ग्रुप को छोड़कर उस ग्रुप में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ रज़ाउल हक साहब जो है ना आपकी राह में रुकावट बने। ये हो जाओ आवाज़ इधर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल ये तो खैर सियासी जो कारकुन होता है उसके ऊपर हर किस्म की ब्लेम लगता है, हर कोई कहता है। सिर्फ ये नहीं है कि रिसेंटली एक और अफवाह चला जी कि पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह साहब और अमजद साहब के साथ भी हमारे मुलाकातें हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बात ये है एक इलेक्टेबल के लिए अगर उसकी कोई बुनी पोजीशन हो इलाक़े में तो ज़ाहिर है हर पार्टी कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपने तरफ आएँ, अफवाहें उड़ाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तमाम बातें हैं। इसके ऊपर आपने कहीं कोई हमारे कोई एविडेंस कोई ऐसी चीज़ आपने देखा नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, मैं अजिताबान साहब के साथ हमारी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टी का सीनियर रहनुमा है। तो अफवाहें उड़ाना, बातें करना ये तो खैर एक सियासी माहौल है, लेकिन हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, पहले भी था, दरमियान में हम निकल गए। उसकी वजूहत हैं, वो वजूहत सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वजूहत आपके टाइम भी लेंगे। लेकिन बात ये है हमसे किसी को कोई दुश्मनी नहीं है, ना ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई नज़रियाती दुश्मनी है, ना कोई अख्तिलाफ़ है। हमने बहुत कोशिश की, पिछले सालों में भी हबीब साहब से मैं मिला और उनको मैंने कहा कि दो ग्रुप बने हुए हैं, इनको एक करो, आपस में मिल के लड़ें, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पार्टी को फ़आल करो, मजबूत करो, बेहतर करो। ये तजावीज़ आज अनवर साहब सामने हैं, अकबर ताबान साहब सामने हैं, इनके सामने भी हमने ये रखा है और हबीब साहब को भी हमने ये बताया है। अब चूँकि ये सारे बातें होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली गिलगित में आया, उन्होंने कहा कि अपना उमर कश्मीर साहब को कहा कि दोनों जो लड़े हैं इनको एक करो, और ये हम सब की ख्वाहिश है। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हल करना पार्टी के आला क़यादत की ज़िम्मेदारी है, जो हमारे कायदीन ने कहा है। तो उसके ऊपर कायदीन को तवज्जो देना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए, ताकि आइंदा इलेक्शन में आते हुए हम पोजीशन में आए, हुकूमत बनाने के पोजीशन में आए हैं, जो पहले माजी में नून लीग में गिलगित बल्तिस्तान की खदमत की है। आइंदा भी हमारा कायदीन जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो यहाँ नहीं हैं, उन सब की ख्वाहिश ये है कि ये पार्टी एक मरतबा फिर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना सके और गिलगित बल्तिस्तान की जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बुनियादी चीज़ें हैं, वो हल हो जाए। मसलन सरताज अजीज़ साहब के जो प्रपोज़ल था, इसके बाद वो प्रपोज़ल आगे बढ़ नहीं सका। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस प्रपोज़ल को आगे ले गया और उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके होने से पहले हुकूमत ख़त्म हो गया। तो अब हम सब की कोशिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, आखिर हम सब यहाँ क्यों हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खदमत के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी मसाइल के हल के लिए। तो उन मसाइल के हल किसके ज़रिए से कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उसके लिए हम सब मिल के जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बाकी जो प्रोपेगेंडे हैं आपने सुना है, उन बातों में कोई वजन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनको लेके हम हमारे इलाके में हमारे लोगों के दरमियान, हमारे कायदीन के दरमियान कोई अख्तिलाफ है। ठीक है, आप किसी ग्रुप में नहीं कैसे बैठो ये तो मानते हैं जी शहनशाह है, वो शाहराए क्या शहनशाह तामीरात हाफिज हबीब रहमान साहब मानते हैं।
دیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، ہمارے قائدین نے جو باتیں کی ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے میں آپ کے سوالوں پر کسی کے بارے میں نگیٹو کمنٹس کریں، میں نہیں کروں کسی کے بارے میں. میں آپ کو ریسنٹلی آپ امجد صاحب سے بھی، امجد ٹکٹ صاحب سے بھی پوچھیں، لا الہ الا میں ملا نہیں ہوں، لیکن ان کی خواہش ہے، مہدی شاہ صاحب کی خواہش ہے، پچھلے دنوں اس نے مجھے سیاسی ورکر ہیں، ملتے بھی ہیں، تو ہم کسی سے بھی مثلا یہاں کسی سے بھی ملنے میں کوئی جرم نہیں ہے. میرا ملنا ایک جرم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا نہ ملنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے یار. ایک معاملے حرکتوں پہ ہر پارٹی ملتے ہیں، ہر کوئی ملتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. میرا ملنا بہت بڑا اعتراض ہے. یہ زیادتی وہ میرے ساتھ زیادتی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں وجہ کیا ہے. ابھی مثلا تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے میں لیٹ ہو گیا تو ایک ہوا ہوئی سوال، لیکن میرے لیے یہ تھا کہ 5-6 دنوں سے ان لوگوں نے ٹائم لی تھی. 2 گروپ تھے، پہلا گروپ فارغ کر کے دوسرا گروپ فارغ کر کے پھر ہم آ گئے، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے مین میں آپ کو بتاؤں، مین ہمارے ہم پولیٹیشین ہیں وہ الیکٹیبل ہیں، تو ہمارے لیے ہمارا پرائمری جو گراؤنڈ ہے جی وہ حلقہ ہوتا ہے. حلقے کے عمائدین ہوتے ہیں، سرکردگان ہوتے ہیں. وہ جس رخ پہ لے جائے گا کبھی ہمیں مجبور بھی ہونا پڑتا ہے. پچھلے میرے الیکشن میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر 5 منٹ لیٹ ہوتا ہوں تو جناب ایک بڑا طوفان اٹھیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ لوگ بھی یہ ملاقاتوں کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہیں. سیاسی لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. ہم نہیں لے رہے، آپ لے رہے ہیں. ہم تو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا تو آپ کہتے ہیں یہ سیریس لے رہے ہیں، یہ جرم بنتا ہے. سنائی صاحب، یہ حفیظ الرحمان صاحب کا یہ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے ذریعے پیغام ہے کہ ابراہیم سنائی صاحب اور میاں جان امین صاحب پہلے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں پھر بات کریں. یہ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے ذریعے. میں میڈیا کوآرڈینیٹر کو میں جواب دہ نہیں ہوں. حفیظ الرحمان کے اپنے الفاظ ہیں جو یہاں تک پہنچے. اس حوالے سے میں جواب دے دیتا ہوں. تو حفیظ الرحمان صاحب اس وقت جن لوگوں کو شامل کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، وہ ہمارے قائدین کو گالم گلوچ کر کے جلسوں کے اندر حفیظ الرحمان کو خود ٹانگیں توڑنے کی باتیں کر کے آج پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو وہ کیا نظر نہیں آ رہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ میرا جواب ہے اس حوالے سے. اس وقت سرور صاحب کیا ہوا پی ٹی آئی سے، کسی یہ تو خیر آپ ادھر سے بتا رہے ہیں نا، لیکن اس کا جواب میں انہیں کو دے سکتا ہوں. سامنے تو بات کروں گا.